بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 2 سبجیکٹ سوشل اسٹڈیز، یونٹ نمبر 13، پیج 46 اور لیکچر نمبر ہے 19. ٹاپک ہے آور انوائرمنٹ. پیج نمبر 46 پہ آپ نکالیں آور انوائرمنٹ. یہ ہمارا جو ماحول ہوتا ہے، یہ جو ماحول کی آلودگی ہوتی ہے. انوائرمنٹ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کہتے ہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. لینڈ پولوشن، جو زمین سے پولوشن پیدا ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. لینڈ از پولوٹیڈ وین ٹریز ان دا فارسٹ آر کٹ اینڈ نیو ٹریز آر ناٹ پلانٹیڈ. زمین میں پولوشن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم لوگ بے حساب جنگلوں کو کاٹ دیتے ہیں یا درختوں کو کاٹ دیتے ہیں اور نئے درخت یا نئے پودے نہیں لگائے جاتے. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے نا کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں پودے لگائیں، درخت لگائیں. جب یہ کٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور نئے پودے نہیں لگتے تو سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ پولوشن پیدا ہو جاتی ہے. Vegetation and greenery is important for the balance in nature. جتنی بھی پلانٹس ہوتے ہیں، گرینری ہوتی ہے، یہ بیلنس کرتے ہیں ہماری نیچر کو کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ نیٹ اور کلین رہے، ہماری جو ایئر جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ صاف ستھری رہے اور ہم اچھی آب و ہوا میں صحت مند ایک زندگی گزاریں. یہ سب چیزیں جو ہیں ضروری اس وقت ہوتی ہیں جب ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس میں گرینری ہو، درخت ہوں اور کوڑا وغیرہ زیادہ نہ ہو. جبکہ ہمارے جو ہے وہ یہ حالات ہیں کہ ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں پہ ریپرز پھینک دیتے ہیں. بار بار کہا جاتا ہے کہ ڈسٹ بن یوز کریں یا اس کو جو آپ کا ربش ہے، گاربیج ہے، اس کو جو ہے صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کریں. لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، بلکہ لوگ اس طریقے سے اپنے ارد گرد گند جو ہے وہ پھینکتے رہتے ہیں. Land wears away when there is a lack of vegetation. It may result in landslides. اور جب ویجیٹیشنز کم ہو جاتی ہیں، گرینری کم ہو جاتی ہے تو پھر ہی جو ہے اس کے رزلٹ میں لینڈ سلائڈس ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اس طرح کی تباہیاں آ جاتی ہیں کہ وہ جب زمین میں نہیں ہوگی گرینری اور صرف میدان ہی رہ جائے گا تو پھر اس میں اس طرح کی لینڈ سلائڈس وغیرہ وجہ سے حادثے جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. یہ دیکھیں ارد گرد ہمارے کتنا کوڑا ہوتا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی پارک میں، کسی روڈ پہ، گھر کے باہر، تو آپ کو اسی طرح سے گاربیج نظر آئے گا، اپنے ارد گرد ریپرز پڑے ہوئے نظر آئیں گے. گاربیج اینڈ ویسٹ شوڈ بی کلیکٹڈ اینڈ بریڈ. ان کو صحیح طریقے سے کچرے کو کہیں پہ پھینکوانا چاہیے یا کہیں پہ اس کو زمین کے اندر دفنا دینا چاہیے، لیکن کوئی پراپر طریقہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سارے مسئلے مسائل نہ ہوں. Plastic do not break down and dissolve in the soil. All plastic products should be disposed of properly. خاص طور پہ جو پلاسٹک سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یہ صحیح سے ڈسپوز آف بھی نہیں ہوتی ہیں اور یہ زمین کے اندر بھی نہیں مطلب اس پہ مکس ہوتی. باقی کچرا تو ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے صحیح طریقے سے کہیں پہ ڈسپوز آف کرنا چاہیے پلاسٹک سے بنی ہوئی ساری چیزوں کو. اب ہم نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں، پیج 47 پہ. Animal, birds and insects that live in forest and field die when their natural environment is destroyed. اب صرف انسانوں کے لیے تو ہے ہی نقصان دہ کہ آپ کا انوائرمنٹ گندا ہو جاتا ہے، آپ ایک گندے ماحول میں سانس لے رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اینیملز اور برڈس جو ہوتے ہیں وہ جو جنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں یا جو ان پودوں کے اندر جن کے گھر ہوتے ہیں ان کا بھی یہ انوائرمنٹ جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ اگر آپ جنگل کاٹنے شروع کر دیں، درخت کاٹنے شروع کر دیں اور نئے درخت نہ لگائیں تو ان کو بھی بیچاروں کو مشکل ہوتی ہے. یہ لوگ اپنے وہ نیچرل ماحول ان کو نہیں ملتا جو ان کو ملنا چاہیے. اوور population is also a concern as people need more space to live and work.
اب ظاہر ہے جب جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ملک میں اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے رہنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ جگہ ہمیں اپنی صاف ستھری رکھنی چاہیے. دیئر فور دا سٹیز اینڈ ٹاؤنز آر ایکسپینڈنگ. اب سٹیز اور ٹاؤن ان کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جنگل تو کاٹے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کیا جا رہا کہ مزید درخت لگائے جائیں، مزید پودے لگائے جائیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے.